علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ نوجوان بھائیوں، نوجوان قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ قوم کو ان سے بہت سی امیدیں لگی ہوتی ہے، اس لیے کتاب و سنت میں جوانی کی عمر کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور قیامت کے دن نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ان شبابہ فیما ابلا، اس جوانی کو کس میں لگایا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی قوی اور صحت مند مومن اللہ کے نزدیک کمزور ضعیف اور مومن سے کہیں زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اسلام کی سربلندی اور میدان جنگ میں جو کام ایک طاقتور اور مضبوط شخص انجام دے سکتا ہے، وہ ایک کمزور شخص انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں اپنے معاشرے اور ملک میں کافی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ بیدار ہوتے ہیں تو قوم و ملت عروج و اقبال کا دورہ ہوتا ہے، جب یہ سو جاتے ہیں تو پوری قوم سو جاتی ہے اور پستی و زوال کی شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے حق کی آواز بلند کرنا مسلم نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلم نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کا حق ادا کر لیا تو یہ جانیے آج دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جاؤ جو ہو حج میں سفر پیدا۔ معزز حضرات، آج دشمن طاقت اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ ایسے پرفتن دور میں پوری امت مسلمہ بالخصوص نوجوانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلی ذمہ داری امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ہے، جو بہت ہی اہم پڑی جائے۔ اگر اس ذمہ داری کا احساس کسی قوم سے ختم ہو جائے تو یہ جانیے وہ قوم اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جائے گی اور تباہی و بربادی نیز فتنہ فساد کا مقدر بن جائے گا۔ قرآن و سنت میں بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ دوسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ہے کہ آج پوری دنیا بالخصوص ہندوستان میں اسلام دشمن تحریکیں نئے فتنے اٹھا رہی ہے۔ ہم ایسی تحریکوں کا سطحی اور جانبدارانہ نہیں بلکہ تحقیقی اور معیاری مطالعہ کریں اور اسلام کے خلاف ان کے پروپیگنڈوں اور حملوں کا دفاع کتاب و سنت کی روشنی میں کریں اور اپنے قول و عمل میں جامعیت پیدا کر کے اسلام کی حقانیت اور سچائی کا جھنڈا لہرائیں۔ تیسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ تیسری ذمہ داری سماج اور معاشرہ میں اخلاقی قدروں کو فروغ دینے کی ہے۔ ہم جب اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اخلاق و کردار، شرم و حیا اور پاک دامنی کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا۔ اس کے برخلاف نافرمانی، شرعی اور احکام کا عام چلن ہے۔ کیا ہمارا معاشرہ اسی طرح برائیوں میں مبتلا ہو کر برباد ہوتا رہے گا؟ کیا اس کا کوئی علاج مداوا نہیں؟ نوجوان ساتھیوں، چوتھی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ہے کہ آج ہماری نگاہیں زمانے کے بدلتے تیور پر ہو اور ہم وقت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ آج جب کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے کہ وقت کا تقاضا یہی ہے ہم ایک دوسرے کے ٹو میں پڑے رہیں اور بغض و حسد، کینہ کپٹ، تکبر و گھمنڈ اور تذلیل و تحقیر جیسے برے کاموں میں لت پت رہیں۔ قطعاً نہیں، بلکہ ایسی صورتحال میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے کہ ہم مل جل کر بکھرے لوگوں کو ایک لڑی میں پھرائیں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس دیتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں، پھر باطل طاقتوں سے مقابل میں پنجہ آزمائی کے لیے نکل پڑے۔ جوانوں موڑ سکتے
نے کہا اگر ہمت نہیں رکھتے تو تم نوجوان کیوں ہو؟ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور نوجوانوں کو صالح مصلح دین سچا داعی اور بے باک مجاہد بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔